ایک عورت گھر میں آتی ہے، نہ دھمکی دیتی ہے اور نہ ہی کوئی بات کرتی ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں پورا گھر۔ آخر یہ کہانی کیا ہے؟ لیکن آپ کو یہ کہانی پوری سننی اور دیکھنی پڑے گی۔ اگر آپ نے میرا چینل لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی آپ کو لازمی کرنا ہوگا۔ یہ کہانی ہے کراچی کے فیڈرل بی ایریا کے علاقے کی۔ ایک خاتون ہے جو گھر گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اپنی شناخت کبھی سرکاری یا کبھی پولیو یا پھر کبھی کسی پروموشن ایکٹیویٹی کے نام پر دروازے پر دستک دیتی ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جس دروازے پر میں دستک دے رہی ہوں اس میں نکلنے والی خاتون عمر دراز ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کی عمر 70-65 سال کے قریب ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر بھی یہی ہوا کہ فیڈرل بی ایریا میں جس مکان پر دستک دی اس میں نکلنے والی خاتون بھی ایک ضعیف العمر تھی، یعنی کہ عمر دراز خاتون۔ جیسے ہی وہ عمر دراز خاتون اس نوسر باز یا دھوکہ دہی یا مبینہ طور پر آپ اس کو ہیپنوٹائز بھی کہہ سکتے ہیں، یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا، جیسے خاتون کی آنکھ میں آنکھ وہ ڈالتی ہے اور باتیں کرنا شروع ہوتی ہے تو ضعیف العمر خاتون کا اپنا دماغ کام نہیں کرتا اور وہ اسے اپنے گھر میں بٹھا لیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جب باتیں شروع ہوتی ہیں تو بار بار ایک ہی بات دہرائی جاتی ہے، اور پھر نکل کر آتی ہے اس کی بیٹی، اور پھر بیٹی کے ساتھ بھی یہی والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ بار بار بات کا دہرانا۔ اور یہ بات پر بات کا دہرانا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹرک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ اس کے بعد گھر میں بیٹے کی بیوی بھی ہوتی ہے اور وہ بھی اس کی چال میں آ جاتی ہے، اور یہ اکیلی خاتون ہوتی ہے جو گھر میں تینوں خواتین کو قابو کر لیتی ہے۔ یعنی کہ پہلی خاتون تو ضعیف العمر ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو دو خواتین ہوتی ہیں ان کی عمر بھی درمیانی ہوتی ہے۔ اب جب وہ تینوں کو ایک جگہ پر بٹھا لیتی ہے تو اس کے بعد وہ ان کو نیم غنودگی میں لے جاتی ہے، یعنی کہ ان کا دماغ پر قابو اور اثر کر لیتی ہے مبینہ طور پر، اور یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ پھر جاتی ہے وہ ان کے اس دروازے پر جہاں پر سونا اور کیش ہوتا ہے، اور یہی ہوا یہاں پر بھی۔ جو مقدمے میں لکھوایا گیا اس میں 16 تولہ سونا اس خاتون نے اس گھر سے چوری کر لیا، اور 30 سے 40 ہزار روپے جو نقد رقم گھر میں پڑی ہوئی تھی وہ بھی لے گئی۔ اب کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اب اس نے سارا سامان سمیٹا۔ اس دوران وہ تینوں خواتین دیکھتی بھی رہیں، لیکن کسی نے کسی کا دماغ کام نہیں کیا، یعنی کہ حاضر دماغی نہیں تھی، ان کے دماغ پر قابو اور اثر کر لیا تھا۔ اب آپ اس کو ڈسٹریکشن بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو ہیپنوٹائز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سائنس ان چیزوں کو نہیں مانتی ہے۔ لیکن جب مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس میں ہیپنوٹائز کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ خاتون سارا سامان لپیٹ کر ان کو سامنے سے دیکھتی ہوئی ان کے سامنے نکل جاتی ہے، اور اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد ان تینوں خواتین جب وہ کمرے میں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں تو ان کا دماغ کام کرتا ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو بلاتی ہیں، اور جب بیٹا گھر میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر کی تجوریاں خالی ہو گئی ہیں، جو کیش رقم تھوڑی بہت پڑی تھی وہ بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر وہ متعلقہ تھانے جاتے ہیں اور پوری کہانی سناتے ہیں۔ پھر پولیس اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیتی ہے۔ اب پولیس اس واقعے میں کام کر رہی ہے، یعنی کہ دیکھ رہی ہے کہ آیا سی سی ٹی وی کیمراز دیکھ رہی ہے، اس کے فنگر پرنٹس لے لیے، اور اس کے علاوہ جو پولیس کی فورنزک ٹیم تھی وہ بھی موقع پر گئی، انہوں نے بھی چھان بین کی، لیکن ظاہر ہے اتنی جلدی ایسے کیسز کا معلوم نہیں ہوتا۔ اس طرح کے زیادہ تر کیسز کراچی، حیدرآباد، سکھر اور لاہور میں بھی ہوئے ہیں، اور 2023 میں اگر آپ کو یاد ہو کراچی میں ایک ایسا گروہ 6 خواتین کا نکل آیا تھا، جو کراچی میں سونے کی دکانیں تھیں، اس کے علاوہ اسٹورز تھے، یہاں پر انہوں نے لوگوں کو ہیپنوٹائز کرنا شروع کر دیا تھا، اور سب سے زیادہ واقعات گلستان جوہر، گلشن اقبال اس طرف رپورٹ ہوئے تھے، اور اس کے بعد حیدرآباد میں بھی ہوا اور سکھر میں بھی ہوا۔ سندھ کو سب سے زیادہ ہیپنوٹائز کر کے ٹارگیٹ کیا گیا ہے، لیکن سائنس اس حوالے سے کچھ اور ہی کہتا ہے۔ سائنس کہتا ہے یہ ہیپنوٹائز نہیں ہے، بلکہ یہ دماغ پر قابو کرنے کی ایک ترکیب ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو ضعیف العمر ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ دماغی طور پر تندرست نہیں ہوتے ہیں،
اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بار بار ان کے ساتھ آپ ریپیٹیشن بار بار بات دہراتے رہتے ہیں تو وہ اپنا دماغ کھو دیتے ہیں اور اس طرح کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. لیکن یہ بات بھی ثابت نہیں ہوئی کہ اس سے آپ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کسی کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی جان لے لو. ایسا کہیں ثابت نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور ثابت ہوا ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ اس کے دماغ پہ کنٹرول کر کے چوری کے معاملات تک تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. لیکن اس میں بھی سائنس یہ چیزوں کو منع کرتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن پولیس میں اس کی سیکشن ضرور موجود ہے اور پولیس اسی وجہ سے اس سیکشن پر مقدمہ درج کرتی ہے اور اس میں ہیپنوٹائز کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ ہیپنوٹائز کیس ہے جس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. لیکن آج تک ایک ہی گروہ یہاں پر پکڑا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی یہاں پر گروہ سامنے نہیں آیا ہے. اب آگے تفتیش شروع ہو گئی ہے اور یقیناً میں آپ کو اس کا فالو اپ بھی بتاؤں گا کہ آیا ان خواہی خاتون کون ہے, کیا ہے, کیا دوسرا کوئی واقعہ رپورٹ تو نہیں ہوا. اس کے لیے آپ کو میرا چینل لائک اور سبسکرائب کرنا ہوگا اور مجھے فالو کرنا ہوگا.